ہا کے ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اور یہ ایک مقام کا نام ہے، یعنی مکہ سے 6 میل کے فاصلے کے اوپر کہ یہ واقعہ اس جگہ پر پیش آیا۔ لیکن زیادہ تر حضرات نے حبشی یا اضافت کے ساتھ اس کو پڑھا ہے اور حبشہ کی طرف نسبت کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک حبشی کو اور ایک کالے کو پکڑ کر لایا اور یہ کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے کیسے قتل کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے کلہاڑی سے مارا، لیکن میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، اس میں تھوڑا تفصیل ہے کہ اس نے کہا کہ اصل میں ہم دونوں کلہاڑیوں سے پتے درخت کے جھاڑ رہے تھے۔ اس نے مجھے گالی دے دی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کی گردن پر کلہاڑی مار دی اور وہ مر گیا، حالانکہ میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال ہے کہ جس کی وجہ سے دیت ادا کر دی جائے؟ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ قاتل کے مال سے دیت دی جائے گی، نہ کہ اس کے خاندان والوں کے مال سے۔ اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس تو مال نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں اب کیا تو چندہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، چندہ کرنے کی بھی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے جو آقا ہیں وہ تیرا دیت ادا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا پھر تو اسے پکڑ لے، اس کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ جب اس کو لے کر جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو یہ بھی اسی جیسا ہو جائے گا۔ اس جملے کے دو مطلب علماء نے لکھے، ایک تو یہ کہ مرتبے کے لحاظ سے یہ قاتل اور اس کو یہ قصاصاً قتل کرنے والا مقتول کا ولی مرتبے کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے۔ مقتول کے ولی کو اب قاتل پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی قصاص لینے کی وجہ سے۔ اگر یہ معاف کر دے تو اس کی فضیلت، جان بخش دے تو اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ مقام بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر یہ بدلہ لے لیتا ہے اور قصاصاً قتل کر دیتا ہے تو مرتبے کے اعتبار سے دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے۔ قاتل نے عمدن قتل کر کے گناہ کیا اور اب اگر یہ اس کو قتل کر دے تو جو کہ اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، تو یہ یا تو قتل خطا ہے یا شبہ عمد ہے۔ قتل خطا میں بھی قصاص نہیں اور شبہ عمد میں بھی قصاص نہیں، تو یقیناً اب اگر یہ اس کو قتل کر دے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ یہ آدمی تھوڑا آگے جا چکا تھا لیکن اس کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز پڑی، چنانچہ فوراً آیا اور کہنے لگا کہ یہ لیجئے، آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اب یہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اپنے بھی گناہ اس کے اوپر ہوں گے اور اپنے ساتھی کے گناہ، یعنی اپنے ساتھی کے قتل کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ گناہ کر کے آئے گا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ تو لہذا اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو واقعہ اس روایت میں بیان کیا اور اوپر والی روایت میں راوی جو کہ ایک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے، متعدد طریقوں سے ابو داؤد نے اس کو بیان کیا۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن سميرة الزميري وحدثنا وهب بن بيان واحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزنادي عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر انه سمع زياد بن سعد بن زميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أدم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده۔ پہلے آپ اس میں جو سند ابو داؤد نے بیان کی اس کو حل کر لیجئے۔
کہ امام ابو داؤد نے اس کو اپنے دو استاد موسیٰ ابن اسماعیل اور وہب ابن بیان سے بیان کیا اس روایت کو، اور ان دونوں کی سند پہنچتی ہے محمد ابن جعفر، اور محمد ابن جعفر نے اس کو روایت کیا زیاد ابن سعد سے، اور انہوں نے روایت کیا عروہ ابن زبیر سے۔ اب عروہ ابن زبیر کی روایت میں ہے عن ابیہ، اور موسیٰ کی روایت میں ہے عن ابیہ و جدہ، وہب کی روایت میں ہے عن ابیہ، اور موسیٰ کی روایت میں ہے عن ابیہ و جدہ۔ زیاد کے والد سعد یہ بھی صحابی، اور زمیرہ یہ بھی صحابی، گویا موسیٰ کی روایت میں دو صحابی سے یہ روایت ہے، یعنی براہ راست روایت کرنے والے وہ بھی صحابی اور ان سے روایت کرنے والے وہ بھی صحابی، اور وہب کی روایت میں یہ روایت ہے زیاد نے روایت کی اپنے والد سعد سے، گویا ایک صحابی سے اس کا روایت کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ابو داؤد کے دو استاد ہیں موسیٰ اور وہب، لیکن وہب کی روایت اتم ہے بمقابلے موسیٰ کی روایت کے، اور یہاں پر روایت کے جو الفاظ ہیں وہ وہب کی روایت سے ابو داؤد نے بیان کیے، موسیٰ کی روایت کے الفاظ یہاں پر بیان نہیں کیے، اگرچہ روایت دونوں استادوں سے ان کو پہنچی، اسی لیے بیان کیا آگے ثم رجعنا الى حدیث وہب، کہ ابو داؤد نے بھی رجوع کیا وہب کی روایت کی طرف، غرض یہ کہ ان کو دو استاد سے روایت ملی، لیکن یہاں پر جو روایت کے الفاظ ہیں وہ وہب کی روایت کے الفاظ ہیں، موسیٰ کی روایت کے الفاظ نہیں۔ وَكَانَ شَهِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حُنَيْنًا، اور وہ دونوں کون دونوں؟ سعد اور زمیرہ، زیاد کے والد سعد اور سعد کے والد زبیرہ، دونوں حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ثم رجعنا الى حدیث وہب، پھر ہم نے وہب کی حدیث کی طرف رجوع کیا، نیچے لکھا من حدیث موسیٰ، یعنی موسیٰ کی روایت کے الفاظ نہیں بلکہ یہاں پر وہب کی روایت کے الفاظ ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ ان محلم بن جثامۃ اللیثی قتل رجلا من اشجع فی الاسلام، محلم ابن جثامہ لیثی نے اسلام کی حالت میں قبیلہ اشجع کے ایک آدمی کا قتل کر دیا، وذالک اول غیر قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پہلی دیت ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ غیر دیت کے معنی میں یہ پہلی دیت ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ بِأَنَّهُ مِنْ غَطْفَانَ، عُيَيْنہ نے اشجعی کے قتل میں بات کی کیونکہ وہ قبیلہ غطفان سے تھا۔ وَتَكَلَّمَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلَّمٍ لِأَنَّهُ مِنْ خُنْتُفٍ، اور اقرع ابن حابس نے محلم کی جانب سے، دونا اے من جانبی اوپر لکھا ہوا ہے کہ محلم کی جانب سے اقرع ابن حابس نے بات کی کیونکہ وہ قبیلہ خندق سے تھا۔ فارتفعت الاصوات وکثرت الخصومۃ واللغط، اور آواز اونچی ہونے لگی، جھگڑا بڑھنے لگا، شور ہونے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عینہ الا تقبل الغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عینہ کیا تم دیت قبول نہیں کرتے؟ فقال عینہ لا، عینہ نے کہا کہ نہیں، واللہ حتی ادخل علی نسائہ من الحرب والحزن ما ادخل علی نسائی، خدا کی قسم یہاں تک کہ ان کی عورتوں پر
جنگ اور غم اسی طرح داخل کر دوں، اسی طرح جنگ اور غم میں ان کی عورتوں کو مبتلا کر دوں جیسے انہوں نے ہماری عورتوں کو مبتلا کیا۔ قال ثم ارتفعت الاصوات وكثرت الخصومات واللمز، پھر آوازیں بلند ہونے لگی، جھگڑا اور شور و غل بڑھنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عیینۃ الا تقبل الخيار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عیینہ کیا تم دیت کو قبول نہیں کرتے؟ فقال عیینۃ مثل ذلك ايضا، عیینہ نے دوبارہ بھی وہی بات کہی، الى ان قام رجل من بني ليث يقال له مكيدل عليه شكة وفي يده طرقة، قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی جس کو مکیدل کہا جاتا ہے اور جس کے جسم پر ہتھیار تھے اور اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، کھڑا ہوا۔ فقال یا رسول اللہ انی لم اجد لما فعل هذا في قرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرما أولها فنفر آخرها حسن اليوم وغير غدا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں، شروع اسلام میں جو اس یعنی محلم نے کیا، لما فعل هذا جو اس نے کیا یعنی محلم نے کیا، میں نہیں پاتا اس کی کوئی مثال مگر یہ کہ بکریاں ہوں واردت جو آئی ہوں یعنی پانی کے چشمے پر، بس اس میں جو شروع میں ہو اس کو شکار کر لیا، اس کو تیر مار دیا، جو پیچھے کی ہو بھاگ جائے۔ تو آج کوئی قاعدہ جاری کیجئے اور اگلے دن بدل دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 في فورنا هذا و50 اذا رجعنا الى المدینہ وذلك في بعض اسفاره، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 اونٹ ابھی اور 50 جب ہم مدینہ لوٹیں گے تھے، وذلك في بعض اسفاره، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ہے۔ ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلق فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، محلم ایک لمبے قد کا گندمی رنگ کا آدمی تھا اور وہ لوگوں کے کنارے بیٹھا تھا، فلم يزالوا بس وہ وہیں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو چھانٹا یعنی موڑے پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فقال یا رسول اللہ قد فعلت الذی بلغک، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے وہ جرم ہو گیا جو آپ کو خبر پہنچ چکی، وانی اتوب الی اللہ فاستغفر اللہ لی، یا رسول اللہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اے اللہ کے رسول مغفرت طلب کیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شروع اسلام میں اپنے ہتھیار سے اس کو قتل کیا؟ اللہم لا تغفر لمحلم، اے اللہ محلم کی مغفرت نہ کیجئے۔ بصوت عال، یہ آپ نے بلند آواز سے کہا۔ زاد ابو سلمہ فقام وانه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، ابو سلمہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ محلم کھڑا ہوا اور اپنی چادر کے پلوؤں سے کنارے سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر له بعد ذلك، ابن اسحاق نے کہا کہ محلم کی قوم کا، محلم کے قبیلے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ محلم ابن جثامہ لیثی، انہوں نے قبیلہ اشجع کے ایک آدمی کا قتل کر دیا، قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا فیصلہ فرمایا، اور وذالک اول غیر قضا بھی رسول اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا دیت کا فیصلہ تھا جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنین کے موقع پر
ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، فتکلم عیینہ، جب یہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو عیینہ یہ مقتول کی جانب سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ان کا قبیلہ اور مقتول جو قبیلہ اشجع کا تھا وہ قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا، اسی کی ایک شاخ اشجع بھی ہے، تو یہ چونکہ ایک ہی قبیلے کے تھے تو یہ مقتول کی جانب سے گفتگو کر رہے تھے، اور اقرا ابن حابس محلب کی جانب سے گفتگو کر رہے تھے کیونکہ یہ دونوں ایک قبیلے کے تھے۔ اور جب گفتگو ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے بحث مباحثہ ہونے لگا، آواز بلند ہونے لگی، جھگڑا بڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ سے فرمایا کہ کیا تم دیت نہیں لے سکتے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم جب تک ان کی عورتیں اسی طرح رونے پیٹنے نہ لگے جب جیسے ہمارے یہاں کی عورتیں ہمارے آدمی کے مرنے پر روئی ہیں، چھوڑنے کا نہیں، یعنی قصاص کی لو، جیسے ہمارے آدمی کو مارا اور ہمارے گھر میں ماتم ہوا، گھر کی عورتیں اور بچے روئے، تو جب تک ان کے گھر کی عورتوں کو نہیں رولا دینے کا، یعنی اس کو بدلے میں قتل نہیں کرا دینے کا، اس سے کم کے لیے میں تیار نہیں۔ پھر وہی بحث و مباحثہ ہونے لگا، آوازیں پڑنے لگی، شور و غل ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر یہی بات پوچھی عیینہ سے، انہوں نے پھر یہ بات کہی جو پہلے کہی تھی کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، دیت نہیں۔ اتنے میں بنو لیس میں سے ایک آدمی جس کا نام مقیتل ہے اور یہ مسلح تھا، یہ کھڑا ہوا، اور یہ بنو لیس ہو یا خندق ہو، یہ سب ایک ہی قبیلے کی شاخیں ہیں، تو یہ اگرچہ قاتل کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس کی رائے یہ تھی کہ قصاصاً قتل ہی ہونا چاہیے، دیت کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے دو طریقے سے، دو مثالوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ قصاص لینے میں کیا فائدہ ہے اور قصاص نہ لے کر دیت لینے میں کیا نقصان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے تقریر کی اور اس نے قصاص کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے پہلی مثال بیان کی کہ مثال کے طور پر پانی کے چشمے پر بکریاں آئیں، اب جو بکری سب سے آگے ہو کسی نے اس کا شکار کر لیا تو جب پیچھے بکریاں آئیں وہ چوکنا ہو جائیں گی، ساری بھاگ جائیں، اب کوئی بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر آج اس قاتل کا قصاصاً قتل کر دیا تو آئندہ یہ بھی اگر قتل نہ کیا اور دیت لے لی، یا اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ اس طرح کے جرم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سارے اپنے ارادے کینسل کر دیں گے، نہیں بھائی گردن تو ہماری بوڑھے کی، تو فائدہ کیا بھی مارنے کا۔ تو جیسے ایک بکری کا شکار کرنے سے دوسری بکریاں چوکنا ہو جاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں، تو ایسے ہی دوسرے قاتلوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے تو فائدہ ہوگا، تو لہذا قصاص ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر قصاص نہ لیا، دیت آپ نے لے لی تو کیا ہوگا؟ اسنون الیوم وغیر غدا، کہ آج آپ ایک کوئی فیصلہ کریں گے اور کل کو بدلنا پڑے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آج تو ٹھیک ہے آپ دیت کا فیصلہ کر دیں، لیکن کل کو پھر کوئی قتل ہوتا ہے اور آپ کسی مصلحت کے بنا پر وہاں دیت کے بجائے قصاص کا فیصلہ کریں، تو اس قاتل کی طرف سے یا قاتل کے جو اولیاء ہوں گے ان کی طرف سے کیا مطالبہ ہوگا کہ نہیں جیسے پہلے آپ نے دیت کا فیصلہ کیا تھا اس بار بھی دیت کا فیصلہ کر دیجئے، ہاں اگر آج کے بعد کوئی کسی کا قتل کرتا ہے اس کے بارے میں قصاص کا فیصلہ کر دیتا، اور جب دوسرا تیسرا واقعہ آئے گا وہ بھی یہی کہے گا، چوتھا واقعہ ہوگا وہ بھی یہی کہے گا۔ تو غرض یہ کہ آپ کو اپنا فیصلہ قصاص کا بدلنا پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی یہی چاہے گا کہ ہمارے آدمی کی جان بچ جائے، قصاصاً کو قتل نہ کیا جائے، تو اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قصاصاً قتل ہی ہونا چاہیے محلل۔
جب تقریر سے فارغ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ہی کا فیصلہ فرمایا. مصلحت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اونٹ دیت ہے، 50 تو ابھی دو اور 50 جو ہے مدینہ پہنچنے کے بعد، کیونکہ یہ واقعہ مدینہ کا نہیں ہے بلکہ حنین کا ہے، سفر کی حالت کا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ 50 ابھی دو اور 50 بعد میں دے دینا. اب یہ محلم ان کے بارے میں راوی نے بیان کیا کہ لمبے قد کے آدمی تھے، گندمی رنگ کے تھے، لوگوں کے کنارے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب لوگوں کا مجمع چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری کی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ آپ کو تو واقعہ پتہ چل ہی چکا، اب مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں، آپ اور میں توبہ بھی کرتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے جو کہ ہتھیار سے یعنی عمدن قتل کیا ہے تو تمہارے لیے دعائے مغفرت نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ ان پر رحم نہ کرنا، ان کو نہ بخشنا. بعد راوی نے بیان کیا کہ یہ وہاں سے اس حال میں کھڑے ہوئے کہ اپنے آنسوؤں کو چادر کے کنارے سے پوچھ رہے، اور بعد راویوں نے جیسے ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ان کی قوم کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، یعنی اس موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور بلکہ ان کے لیے طرح کی دعا ہوئی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. باب ولی العمد یاخذ الدیت، ولی عمد یعنی قتل عمد کی صورت میں ولی کا دیت لینا. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا ابن ابي ذئب حدثني سعيد بن ابي سعيد قال سمعت ابا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هزيل واني عاقله فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل فآله بين خيرتين ان يأخذ العقل او يقتله. ابو شریح کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خزاعہ کی جماعت، تم نے حذیل کے اس مقتول کو مار ڈالا اور میں اس کی دیت دوں گا. میرے اس کہنے کے بعد اگر کسی نے کسی کو مارا تو مقتول کے اہل کو دو اختیار ہے، یا تو قتل یا تو دیت لے لے یا قتل کر دے. باب قائم کیا کہ اگر مقتول کا ولی بجائے قصاص کے قاتل سے دیت لینے کا معاملہ کر لے تو وہ دیت لے سکتا ہے یا نہیں. امام احمد امام شافعی کے نزدیک تو جیسے کہ پچھلے باب کے اندر اس کا ذکر آیا تھا مطلقاً مقتول کے اولیاء قاتل سے دیت لے سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے مشہور قول کے مطابق قاتل کی رضامندی ضروری. اگر قاتل دیت دینے پر راضی ہو تو دیت لے سکتا ہے، اور اگر قاتل دیت پر راضی نہ ہو تو پھر تو قصاص ہی ہے. قاتل یہ ہے کہ چاہے جان چلے جائے مان نہیں دو تو پھر تو قصاص ہی لیا جائے گا. لیکن امام شافعی امام احمد کے نزدیک قاتل کی رضامندی یا عدم رضامندی نہیں بلکہ مطلق اگر مقتول کا اولیاء دیت کا مطالبہ کرے تو دیت لے سکتے ہیں. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خزاعہ کے لوگ، تم نے جو حذیل کے اس آدمی کو قتل کر دیا، یہ اصل میں فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک مسلمان یعنی خزاعہ سے تعلق رکھنے والے نے دوسرے مسلمان حذیل سے تعلق رکھنے والے کو قتل کر دیا. تو اب خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جنگ نہ شروع ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کی. چنانچہ فرمایا انی عاقل ہوں، میں دیت دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے تبھی فرما دیا اگر اس کے بعد پھر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو اب جو مقتول کے اولیاء ہیں انہیں دو باتوں میں سے ایک اختیار ہے، یا تو دیت لے لے
یاخذ العقل، عقل سے مراد یہاں دیت، یا پھر اس کو قصاصاً قتل کر دے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یا تو معاف کر دے یا قصاصاً قتل کر دے. اور بعض روایات میں قصاصاً قتل کیے جانے کا، دیت لینے کا یا معافی، ان تینوں میں سے ایک اختیار کو بیان کیا. تو جو مقتول کے اولیاء ہیں ان کو قصاصاً قاتل کو قتل کیے جانے کا بھی اختیار ہے اور دیت لینے کا بھی اختیار ہے اور بغیر دیت لیے معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. حدثنا عباس بن الولید اخبرنی ابی حدثنا الاوزاعی حدثني يحيى وحدثنا احمد بن ابراهيم حدثني ابو داود حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا ابو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتله قتيل فهو بخير النظرين اما ان يؤدي واما ان يقاد. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا کہ من قتل له قتیل، جو کسی شخص کو قتل کر دے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا، یعنی مقتول کے اولیاء کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. اما ان یؤدی، یا تو یہ ہے کہ وہ دیت قبول کر لیں، و اما ان یقال، یا یہ ہے کہ قصاصاً قتل کرا دے. فقام رجل من اہل الیمن، ایک یمنی کھڑا ہوا، یقال له ابو شاہ، جس کو ابو شاہ کہا جاتا ہے. فقال یا رسول اللہ اکتب لی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے لکھ دیجئے. قال العباس اکتبوا لی، حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے لیے لکھ دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی ابی شاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو. وہذا لفظ حدیث احمد، اور یہ الفاظ احمد کی روایت کے ہیں، کیونکہ ابو داؤد کو دو سندوں سے روایت پہنچی، ایک عباس ابن الولید کے واسطے سے اور ایک احمد ابن ابراہیم. تو اس روایت میں الفاظ احمد کے ہیں. ابو داؤد نے کہا اکتبوا لی یعنی خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ کہ جس میں خزاعہ کے ایک آدمی نے حذیل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، یہ فتح مکہ کے بعد کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا فرمائی لیکن آئندہ کے لیے تنبیہ فرما دی. الفاظ کا فرق ہے، اوپر والی روایت میں الفاظ ہیں یاخذ العقل، عقل سے مراد دیت، یا پھر یہ کہ اس کو قصاصاً قتل کر دے. اور یہاں پر ان یؤدی یقال، یقال قال اس کے معنی بھی قصاص ہی کے آتے ہیں. اب جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو ابو شاہ نامی شخص نے کہا اکتب لی، یا رسول اللہ آپ نے جو حکم فرمایا، یہ قاعدہ قانون جو جاری فرمایا، یہ لکھ کر دے دیجئے. حضرت عباس نے بھی فرمایا کہ یہ قاعدہ لکھ کر دے دیجئے. آپ نے ابو شاہ کے لیے لکھنے کا حکم فرمایا. ابو داؤد اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اکتبوا لی سے مراد کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دی اس خطبے کو لکھ کر دے دیجئے. من قتل بعد اخذ الدیت، دیت لینے کے بعد جو شخص قاتل کو قتل کر دے. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عماد اخبرنا مطر الوراقي واحبسه عن الحسن واحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعفي من قتل بعد اخذ الدية. حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جزیہ لینے کے بعد قتل کر دے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. مفہوم بالکل واضح ہے کہ دیت لے لی اور دیت لینے کے بعد پھر قتل کر دیا قاتل کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یعنی میں اس کو سزا دوں گا. اور یہی ہے وہ جس کو ماقبل کی روایت میں جو گزشتہ سبق میں تھی، گزشتہ سبق کے بالکل اوپر میں فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دیت بھی لے لی اور دیت لینے کے بعد قتل کر دیا، یا معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیت لینے کے بعد اس نے قتل کر دیا تو فرمایا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں.